اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت علیات الأحرف وأئمة الغر بل أبيها سيما بقية الله العظم في الأرضين روح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے عظیم دن کی مناسبت سے ہم امام زمانہ کے حضور میں مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ یہ ایک عظیم دن ہے اور عظیم خوشیوں کا دن ہے کہ آج خداوند عظیم نے اس کائنات کو نور امیر المؤمنین سے منور فرمایا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین وہ ہستی ہے کہ خداوند جس سے محبت کرتا ہے، خداوند عظیم کو جس ہستی سے محبت ہے، پیغمبر جس سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت جس سے محبت کرتے ہیں، پوری کائنات جس سے محبت کرتی ہے، اور اس کی محبت کے اثرات اس پوری کائنات میں موجود ہیں۔ جو چیز بھی اپنی فطرت پہ باقی ہے اس کا مطلب ہے وہ علی سے محبت کرتی ہے، اور جو چیز بھی اپنی فطرت سے منحرف ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ علی سے محبت نہیں کرتی۔ وہ عظیم جوہر ہے محبت امیر المؤمنین۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امیر المؤمنین اس کائنات میں کس طرح سے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور خود ارشاد فرمایا ان محلی منہا محل الکتب من الرحا، خلافت کے لیے بھی علی کی منزلت ایسی ہے جیسے مرکز و محور ہوا کرتا ہے کسی چیز کا۔ تو حضرت امیر وہ ہستی ہے کہ خداوند عظیم نے قرآن کریم میں خصوصیت کے ساتھ ولایت علی کو بیان کیا ہے۔ یہ آیت چونکہ ترجمہ کیا ابھی انہوں نے، تو میں نے سوچا کہ یہ تھوڑی غلط فہمی اگر پیدا ہوئی ہے تو اس غلط فہمی کو بھی دور کیا جائے۔ سورہ مائدہ میں 55 نمبر آیت ہے جس میں یہ ارشاد گرامی ہے خدا کا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہستی جو نماز کو قائم کرتی ہے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتی ہے۔ اب جو برادران اہل سنت ہیں ان کا پورا زور صرف ہوتا ہے کہ جو ولایت کا کلمہ علی کے لیے استعمال ہوا ہے اس کے معنی دوستی کے کیے جائیں، خاطر اس واسطے کہ وہ علی کی ولایت کو قبول نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا جہاں جہاں پہ یہ کلمہ مولا کے لیے استعمال ہوا ہے، حتیٰ من کنت مولا فعلی مولا، جو غدیر میں مولا نے ارشاد فرمایا حضور پاک نے، اس کے بارے میں بھی وہ یہی کہتے ہیں۔ حدیث کا تو انکار نہیں کر سکتے، حدیث تو اتنی صحیح ہے کہ ابن تیمیہ جیسے شخص نے کہا کہ حدیث صحیح ہے، وہ کہتا ہے یہ حصہ تو صحیح ہے، وہ دوسرے حصے کو ابن تیمیہ نہیں مانتا ہے، اللہم وال من والا ہو وعاد من عادہ ہو وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، اس کو وہ نہیں مانتا، جبکہ ناصر الدین البانی نے کہا
کہ دوسرا حصہ بھی حدیث کا صحیح ہے، پہلا بھی صحیح ہے۔ ابن تیمیہ کو اس سلسلے میں غلطی ہوئی ہے، یہ یعنی ہمارے جو برادران اہل سنت کے سارے علماء ہیں، ذہبی ہے، حاکم ہے، سب نے تسلیم کیا ہے کہ حضور پاک نے غدیر خم میں یہ فرمایا ہے۔ لہٰذا جب کسی بات کا انکار نہ کیا جا سکے پھر اس کے معنی کو تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ وہ معنی جو مراد لینا تھا وہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے۔ لہٰذا کہا گیا کہ نہیں، علی کی دوستی کا اعلان فرمایا ہے پیغمبر اکرم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بریدہ اسلمی والا واقعہ ہو گیا۔ جب یمن گئے تھے مولا امیر، تو پتہ نا آپ کو کہ جب حج کے موقع پہ حضور پاک تشریف لے گئے تو مولا علی یمن کی طرف سے آئے تھے اور شامل ہوئے تھے حضور پاک کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں بریدہ اسلمی کا واقعہ ہوا تھا، لشکر والوں نے علی کی شکایت لگائی تھی، لوگ دلوں میں ناراضگی پیدا ہوئی علی کے بارے میں، لہٰذا حضور کو ضرورت محسوس ہوئی یہ بتانے کی کہ علی کو دوست رکھو۔ صرف یہ مسئلہ تھا، حالانکہ ان دونوں باتوں میں کوئی 2 سال کا فاصلہ موجود ہے۔ بریدہ اسلمی کا واقعہ 2 سال پہلے ہوا ہے۔ بریدہ اسلمی نے آ کر کے مولا کی شکایت حضور کو لگائی تھی مدینہ میں، یہ حجت الوداع والے موقع پہ نہیں تھا۔ مولا علی نے 3 سفر کیے ہیں یمن میں، وہ دوسرے سفر کا واقعہ ہے جو بریدہ اسلمی نے شکایت لگائی تھی، اور یہ جو سفر تھا یمن کا جس میں آپ حج پہ شامل ہوئے تھے، یہ تیسرا سفر تھا مولا امیر کا یمن کا۔ لہٰذا دیکھا ہے نا کہ تاریخ کو بھی اگر پس پشت ڈالنا پڑے تو دشمنی علی میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا متوجہ رہنا چاہیے کہ بریدہ اسلمی آیا تھا شکایت لگانے کے لیے، لیکن وہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، وہ مدینہ میں آیا تھا۔ ایک لشکر حضور پاک نے بھیجا تھا، ایک پہلے لشکر بھیجا، اس پہ خالد ابن ولید کو حاکم بنایا، سالار بنایا، ایک دوبارہ لشکر بنایا، اس کا مولا علی کو سالار بنایا، اور حکم دیا اگر دونوں لشکر اکٹھے ہو جائیں گے تو علی سربراہ ہوں گے۔ اور وہاں پہ دونوں لشکر اکٹھے ہو گئے، جب فتح پا لی دونوں لشکر اکٹھے ہو گئے۔ مولا علی چونکہ سالار لشکر تھے لہٰذا حضرت نے تقسیم کیا غنیمت کو، خمس لیا، اور اسی واقعہ کو بیس بنائی خالد ابن ولید نے، اور چونکہ وہ موقع کی تلاش میں تھا لہٰذا اس نے ایک خط بھی دیا اور بریدہ کا انتخاب کیا، چونکہ بریدہ کہتا ہے کہ میں علی سے بغض رکھتا تھا، اتنا زیادہ بغض رکھتا تھا کہ کسی کے لیے بھی میرے دل میں اتنا بغض نہیں تھا، اور میں خالد سے محبت کرتا تھا اس لیے کہ خالد علی کا دشمن ہے۔ لہٰذا بریدہ کا انتخاب کیا گیا کہ تم جاؤ حضور پاک کو جا کر شکایت لگاؤ۔ فرماتا ہے بریدہ کہ میں آیا مدینہ میں مسجد نبوی میں گیا، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے کہا گیا بریدہ تم لشکر سے پہلے کیوں آئے ہو؟ میں نے بتایا کہ یہ وجہ بنی ہے، میں علی کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی کہا کہ بتاؤ پیغمبر کو، بتاؤ پیغمبر کو، یسقط ہوا نعینہ ہی، علی پیغمبر کی نظروں سے نعوذ باللہ من ذالک گر جائیں گے، تم شکایت لگاؤ۔ یا علی یا علی۔ اور پیغمبر اکرم یہ سن کر اپنے گھر میں موجود تھے، حجرے میں موجود تھے، یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ ہے مدینہ کا، لیکن صرف تاکہ اس لفظ کا مولا کا معنی اپنے معنی سے پھیرا جا سکے انہوں نے کہہ دیا، چونکہ بریدہ نے شکایت لگائی تھی، لوگوں کے دلوں میں علی سے دوری پیدا ہوئی تھی، پیغمبر اس دوری کو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ علی بھی تمہارا دوست ہے۔ کیسی بات ہے! پیغمبر اکرم 1,40,000 افراد کو روکتے ہیں گرم صحرا میں، اور 3 دن کے لیے روک لیتے ہیں وہاں پر، صرف اس بات کو بتانے کے لیے کہ علی بھی تمہارا دوست ہے۔ یعنی جس طرح ایک عام مسلمان، اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ علی کو ایک عام مسلمان کی طرح لینا ہے، جسے عام مسلمانوں کو تم اپنا دوست سمجھتے ہو نا، علی کو بھی اپنا دوست سمجھنا۔ لہٰذا اس آیت میں بھی اسی طرح کیا گیا۔ سورہ مائدہ کی یہ 55 نمبر آیت
کہ جب خدا نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما کیوں کہا ہے؟ اگر دوست بیان کرنا مقصد تھا تو دوستی تو منحصر نہیں ہے ان تین ہستیوں میں کہ تمہارا دوست اللہ ہے، رسول ہے اور علی ہے۔ پھر انما کیوں کہا ہے؟ کہ صرف اور صرف ولایت خداوند عظیم نے قرار دی ہے ان ہستیوں کے لیے، لہٰذا انما کہنے کا مطلب ہی یہی ہے جس کے معنی عربی میں صرف اور صرف کے ہیں۔ انما کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ دوستی مراد نہیں ہے جو تم مسلمان ایک دوسرے سے رکھتے ہو، یہ ایک اور مطلب ہے جو خداوند عظیم بیان کرنا چاہتا ہے۔ کیوں صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ جناب حضرت ابو بکر نے کہا تھا انا ولی رسول اللہ، میں رسول کا ولی ہوں، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ بعد میں حضرت عمر نے کہا، اسی صحیح بخاری میں موجود ہے، انا ولی اللہ ولی رسول اللہ و ولی رسول اللہ، یعنی حاکمیت اپنے لیے جب لفظ ولی استعمال کر رہے ہیں مراد حاکمیت ہے، اولا بالتصرف ہے، لیکن جب علی کے لیے خدا بھی استعمال کرتا ہے، نبی بھی استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں دوست کے معنی مراد ہے۔ تو مولا علی کی دشمنی در حقیقت یہ کوئی تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ دشمنی پہ تعلیم دی جائے، اسی طرح محبت علی کے لیے بھی تعلیم کی ضرورت نہیں، یہ فطرت کی بات ہے۔ انسان اپنی فطرت پہ باقی ہو تو علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تشریف لے گئے اپنے بعض اصحاب کے ساتھ، اور ایک خربوزے کی وہ باڑی میں گئے، وہاں پہ ایک صحابی کو پیسے دیے کہ جاؤ ایک خربوزہ لے کے آؤ، وہ لے کے آیا، جب کاٹا گیا تو وہ ترش تھا، دوسرا لے کر کے آئے تلخ تھا، تیسرا خربوزہ لے کے آئے تو وہ میٹھا تھا۔ تو صحابی نے سوال کیا، یا ابنا رسول اللہ، یہ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی مٹی ہے اور ایک ہی جیسا پانی ملا ہے، لیکن ذائقے اتنے فرق کیوں کرتے ہیں؟ ایک ان میں سے شیریں ہے اور باقی دو اپنے ذائقے پہ نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اس لیے کہ عالم ذر میں خداوند عظیم نے محبت علی کو وجودات پہ جب پیش کیا تھا، جس نے قبول کر لیا وہ اپنی فطرت پہ باقی رہا۔ یا علی یا علی، پوری کائنات پہ محبت علی کو پیش کیا گیا تھا، جس نے قبول کیا وہ اپنی فطرت پہ باقی ہے، اور جو چیز بھی اس کائنات میں اپنی فطرت سے منحرف ہوئی ہے وہ علی کی محبت کی کمی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جس کے دل میں محبت علی نہیں پائی جاتی ہے وہ اپنی فطرت پہ باقی نہیں ہے، وہ قلب منکوس ہے، وہ الٹا دل ہے جس میں خداوند عظیم کے معارف باقی نہیں رہ سکتے ہیں۔ علی کی محبت کو خداوند عظیم نے اس طرح سے قرار دیا چونکہ خود محبت کرتا ہے علی سے۔ یہ حدیث صحیح ہے جو بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے کہ پیغمبر نے خیبر کے دن کیا ارشاد فرمایا تھا، لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ رَجُلًا لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل میں اس مرد کو یہ پرچم دوں گا جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہوں گے، وہ بھی اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ یعنی علی وہ ہستی ہے جس کی محبت میں یہ تاثیر ہے کہ خداوند عظیم خود بھی محبت کرتا ہے علی سے، اور جو شخص علی سے محبت کرتا ہے خدا کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اسی واسطے قرار دیا ہے حب علی عبادت، تم علی سے محبت کرو عبادت میری ہوگی، ذکر علی عبادت، تم علی کا ذکر کرو میری عبادت ہوگی۔ اور یہاں تک کہ اگر کوئی شخص علی کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، کہ اس کو خلیفہ اول نے بھی بیان کیا تھا کہ جب بھی آتے تھے مسلسل چہرے علی پہ نظر کیا کرتے تھے۔ بیٹی نے سوال کیا کہ بابا آپ زیادہ علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو فرمایا اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے وَإِنَّ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں جب تک بیٹھتا ہوں چہرہ علی کے ذریعے سے عبادت خدا انجام دیتا ہوں۔ لہٰذا خدا راضی ہوتا ہے ذکر امیر المؤمنین پہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب،
اپنی مجلسوں کو زینت بخشو علی کے ذکر کے ساتھ، اس لیے کہ علی کا ذکر جہاں پہ کیا جاتا ہے وہاں پہ آسمان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس مقام میں نورانیت ہوتی ہے جہاں پہ ذکر علی کیا جاتا ہے، اور یہ ہستی اس دنیا میں تشریف لائی، اور وہ بھی ایک ایسی جگہ پر جہاں پہ نہ پہلے کبھی کوئی آیا ہے نہ بعد میں کوئی آئے گا۔ یا علی یا علی، کعبہ کو خداوند عظیم نے پیش کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جسے میں نے پاک کروایا تھا، خود پاک کروایا۔ حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو حکم دیا طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو عبادت کے لیے پاک کرو۔ یہ دو نبیوں نے، اور وہ بھی ابراہیم جیسے اولو العزم نبی نے اس گھر کو پاک کیا ہے حکم خدا سے، تاکہ وہاں پہ عبادت خدا کی جائے۔ اسی جگہ پر مولا علی کی ولادت کے لیے انتخاب بھی کس نے کیا ہے؟ کسی انسان نے نہیں کیا انتخاب، یہ انتخاب خود خداوند نے کیا ہے۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ آج کل ذرا جھجک محسوس کی جاتی ہے ممبروں پہ یہ کہتے ہوئے کہ مولا علی کی ولادت ہوئی، یہ جھجک ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے شیعت کے بیچ میں یہ کہنے کے لیے کہ معصومین پیدا نہیں ہوتے، معصوم کا ظہور ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ پیدا ماں باپ نہیں ہیں، مگر یا انکار کر دیں کہ معصومین کے ماں باپ نہیں ہیں۔ خدا نے قرآن کریم میں آپ کے اوپر نمازوں میں یہ فرض کیا ہے کہ آپ سورہ قرآن توحید کی تلاوت کیا کریں اپنی نمازوں میں۔ اگر پوری نماز میں سورہ توحید 2 رکعت ہے، اگر نماز سورہ توحید نہیں پڑھا جائے مکروہ ہے، انسان کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے، یعنی ثواب گھٹ جاتا ہے نماز کا سورہ توحید نہ پڑھنے سے۔ کس لیے؟ کہ خدا آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہے اپنی توحید کے اوپر، تاکہ اس کی توحید کے حوالے سے آپ کا ذہن مکمل طور پر صاف ہو، ذرہ برابر بھی شک و شبہ خدا کے صفات کے بارے میں آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا سورہ الحمد ہر رکعت میں فرض کر دی، پہلی 2 رکعتیں جہر والی فرض کر دی خدا نے سورہ الحمد، کس لیے؟ تاکہ آپ پہلا اعتراف اس کی بارگاہ میں کریں، الحمدللہ رب العالمین، خداوندہ میں کائنات کے اوپر تیری ربوبیت کا اعتراف کرتا ہوں۔ یہ خدا آپ سے سب سے پہلا اعتراف لیتا ہے نماز میں کہ اس کی ربوبیت کا اعتراف کریں۔ اس کے بعد سورہ توحید کو فرماتا ہے اس کو ضرور پڑھو، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہہ دو پیغمبر، توحید کو اگر سمجھنا چاہتے ہو، توحید کو اگر کہنا چاہتے ہو، توحید کو اگر اپنانا چاہتے ہو عقیدہ کے طور پر، تو خداوند عظیم جز نہیں رکھتا ہے، خداوند عظیم کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ احد ہے، جیسے وہ واحد ہے، الہکم الہ واحد، جیسے وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ایسے ہی وہ احد ہے۔ احد کا مطلب ہے کہ وہ جز نہیں رکھتا، جو چیز بھی جز رکھتی ہے وہ محتاج ہوا کرتی ہے، خداوند کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ سب سے مستغنی ہے۔ اگلے جملے کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ بس ثابت ہو گیا، جو شخص قرآن کو مانتا ہے کہ جس میں یہ دونوں صفتیں پائی جائیں نا، وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہو نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہو، یہ صفت خداوند ہے۔ اس کائنات میں خدا کے علاوہ جو بھی ہے یا کسی سے پیدا ہوا ہے یا اس سے پیدا ہوا ہے، یا دونوں صورتیں ہیں، خود بھی پیدا ہوا اور اس سے بھی پیدا ہوئے۔ اس کائنات میں جو بھی ہے، آدم کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے لیکن اس سے آگے اولاد پیدا ہوئی ہے۔ عیسیٰ ہے، ماں سے پیدا ہوا ہے، باپ نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، لیکن ماں تو موجود تھی۔ اور ہمارے ائمہ طاہرین ماں باپ بھی موجود تھے اور اولاد بھی موجود تھی۔ کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ ائمہ کی ولادت نہیں ہوئی ہے؟ آپ یہ حدیثیں کیوں پڑھتے ہیں، کیوں سنتے ہیں کہ بی بی پاک اپنی ماں کے ساتھ شکم مبارک میں گفتگو کیا کرتی تھی، مولا امیر اپنی ماں کے ساتھ اپنی ماں کے شکم میں گفتگو کیا کرتے تھے،
بی بی پاک نے جب آ کر کے کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر کے دیوار کے ساتھ، وہاں کوئی تنہائی نہیں تھی کعبہ میں، رجب کا مہینہ تھا، جیسے مسلمان رجب میں عمرہ کرتے ہیں نا، اسی طرح مشرکین کے دور میں بھی رجب کو اہمیت حاصل تھی۔ کعبہ کا طواف کیا جاتا تھا رجب کے مہینے میں، اور عمرہ کیا جاتا تھا باقاعدہ طور پر، لہٰذا بھرا ہوا تھا کعبہ کا صحن۔ بی بی بھی طواف کر رہی تھی، لیکن ایک مرتبہ جب بی بی نے محسوس کیا نا وقت ولادت قریب آ رہا ہے، تو جا کر کے کعبہ کی پشت کی طرف جو دیوار ہے، دروازے والی طرف نہیں، پشت والی طرف کھڑے ہو کر جہاں پہ مستجار ہے، اس جگہ پہ کھڑے ہو کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم انی مؤمنۃ بما جاء من عندک من رسل و کتب، خداوندہ میں ایمان رکھتی ہوں ہر اس کتاب پہ اور نبی پہ جو تیری طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ شہادت دے رہی ہے علی کی ماں تب جب ابھی پیغمبر کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے میں مؤمنہ ہوں بار الہ۔ اگر فاطمہ بنت اسد مومن ہے تو ابو طالب بھی یقیناً یہی ایمان رکھتے ہیں۔ یا علی یا علی۔ تو ایمان ابو طالب ظہور پیغمبر اور اعلان پیغمبر کی وجہ سے نہیں ہے، ایمان کا اعلان کر رہی ہے بی بی، خداوندہ میں مومنہ ہوں، میں ایمان رکھتی ہوں تیرے ہر نبی کے اوپر، تیری ہر کتاب کے اوپر۔ وَمُصَدِّقَةٌ بِمَا جَاءَ بِهِ جَدِّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ الَّذِي بَنَى الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، میں تصدیق کرتی ہوں اس کا جو ہمارے جد ابراہیم خلیل لائے ہیں، جس نے اس گھر کو بنایا ہے۔ خداوندہ تجھے واسطہ ہے ابراہیم خلیل کا، وَبِمَوْلُودِي، اور میرے اس بچے کا، میری اس مشکل کو حل فرما۔ اس کا مطلب ہے کہ مولا علی دنیا میں آنے سے پہلے بھی یہ پہچان ماں کو بھی ہے کہ یہ ہستی ایسی ہے جو مشکل کشا ہے لوگوں کے لیے۔ تب تو کہہ رہی ہے کہ خداوندہ اس مولود کا واسطہ ہے جو میرے شکم میں ہے، میری اس مشکل کو حل فرما۔ مولا علی سے جب پوچھا نا اسبغ ابن نباتہ نے، یا امیر المؤمنین، جب آپ کو ضربت لگ چکی تھی تو یہ سوال کیا تھا، یا امیر المؤمنین میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ افضل ہیں یا آدم ابو البشر افضل ہے؟ آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہے؟ آپ افضل ہیں یا ابراہیم خلیل افضل ہیں؟ آپ افضل ہیں یا موسیٰ کلیم افضل ہے؟ آپ افضل ہیں یا عیسیٰ روح اللہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا تزکیۃ المرء نفسہ قبیح، اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اسبغ میں تمہیں یہ بتاؤں گا تاکہ یہ زبان جو آج کہہ سکتی ہے کل خاموش ہو جائے گی۔ میں تمہیں بیان کروں گا کہ میں آدم سے بھی افضل ہوں، میں نوح سے بھی افضل ہوں، میں ابراہیم سے بھی افضل ہوں، میں موسیٰ سے بھی افضل ہوں، اور عیسیٰ سے بھی افضل ہوں۔ اور قرآن سے بیان کیا کہ میں کیوں افضل ہوں، اور جب عیسیٰ پہ افضلیت کو بیان کیا تو فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کی ماں بیت المقدس میں رہتی تھی، خدا کے گھر میں رہتی تھی، لیکن جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو عیسیٰ کون ہے؟ پاک و پاکیزہ کلمہ الہی ہے، القاہ الی مریم، القاہ الی مریم، جس اس کلمہ کو القاہ الی مریم خدا نے خود القاء کیا تھا مریم کو۔ مریم وہ پاکیزہ ہستی ہے جس کی طہارت کی گواہی قرآن میں خدا خود عطا کر رہا ہے، لیکن جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آتا ہے تو خدا جبرائیل کو نازل کرتا ہے کہ جبرائیل جا کے مریم سے کہو کہ اخرجی من بیتی ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت، مریم میرے گھر سے باہر چلی جاؤ، اس لیے کہ یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں ہے۔ لیکن میری ماں نے جب یہ دعا کی خدا کے حضور میں، دیوار کعبہ شک ہو جاتی ہے، میری ماں داخل ہو گئی، دیوار مل گئی، فَوْلِدْتُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، میں کعبہ کے اندر پیدا ہوا ہوں، خدا کی قسم علی سے پہلے نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی اور پیدا ہو سکے گا۔ یا علی یا علی۔ علی وہ پاکیزہ ہستی ہے کہ ہر حال میں جو پاکیزہ ہے کہ تشریف لاتے ہیں تو خدا اپنے گھر کو پیش کر دیتا ہے، میرا گھر حاضر ہے، بار الہ
تو نے حضرت عیسیٰ کے لیے اپنے گھر کو پیش نہیں کیا تھا، علی کے لیے پیش کر دیا۔ فرق کیا ہے؟ تو یہی بیان کرے گا نا کہ وہ عیسیٰ تھا اور یہ فخر عیسیٰ ہے جو دنیا میں آ رہا تھا۔ لہٰذا علی اس طرح سے دنیا میں آئے، یہ انتخاب کسی انسان کا نہیں تھا کعبہ میں پیدا ہونا، یہ خدا کی طرف سے اپنے گھر کو پیش کرنا تھا ولادت علی کے لیے۔ کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ اگر دروازے سے بھی داخل ہوتی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ انسان کا اپنا انتخاب ہے۔ خداوند عظیم نے علی کی ماں کے لیے ایک ایسا راستہ قرار دیا جہاں نہ کبھی داخل ہوا کوئی اور نہ ہی کبھی داخل ہو سکے گا۔ یہ ہے انتخاب خداوند جو مولا علی کے لیے خدا نے کیا۔ اور پھر مولا علی نے تب تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک دستے پیغمبر پہ نہیں آ گئے۔ حضور تشریف لے آئے تیسرے دن، بی بی پاک نے کہا کہ یا رسول اللہ بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، علی کو اپنے دستے مبارک پہ لیا۔ جب علی آئے نہ دست رسول پہ تو علی نے آنکھیں کھولی، پہلی نظر جو کائنات میں پڑی علی کی وہ چہرہ پیغمبر پہ پڑی تھی۔ پیغمبر فرماتے ہیں خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، اے علی تو نے مجھے خصوصیت بخشی ہے نظر میں تمہیں خصوصیت بخشتا ہوں علم کے لحاظ سے۔ وہ علی جو اس طرح سے دنیا میں آتے ہیں، حدیث کا واضح ہے، ہمارے برادران انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں کہ علی کعبہ میں تشریف لائے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حکیم ابن حزام، وہ مشرک، وہ کعبہ میں پیدا ہوا، علی کیسے پیدا ہو سکتے؟ یعنی اگر کعبہ میں پیدا ہونا فضیلت نہیں ہے تو پھر علی سے انکار کیوں کرتے ہو؟ اگر فضیلت ہے تو علی پہ دل نہیں مانتا، مشرک کے لیے دل مان جاتا ہے، علی کے لیے دل نہیں مانتا ہے۔ مولا علی واقعاً اس طرح سے ہے۔ پاک پیغمبر کا یہ ارشاد گرامی ہے جو صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا ہے، لا عہد الی النبی، علی فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ میرے ساتھ عہد فرمایا ہے کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر وہی جو مومن ہوگا، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا وہی جو منافق ہوگا۔ کبھی کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسے دودھ مکھن شہد ہی کیوں نہ کھلا دوں، کبھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اور لو ضربت علی خیشوم المومن لما ابغضنی، اور اگر میں اپنی تلوار کے ساتھ مومن کے چہرے کے اوپر وار کروں تب بھی مجھ سے بغض نہیں کرے گا۔ ایک حبشی، سیاہ حبشی، چوری کے جرم میں مولا کی حکومت کے دوران پیش کیا گیا حضرت کو، حضرت نے اس کی ہاتھ کاٹ دیا، چوری کی ہے لہذا یہ 4 انگلیاں کٹ گئی۔ اس نے 4 ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، انگلیوں کو اٹھایا ہوا ہے اور جا رہا ہے۔ ابن ابی الاوجاع جو اس دور کا دہریہ تھا وہ ملا، اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ ہاتھ کٹ گیا میرا۔ کہا کس نے کاٹا؟ وہ تعریفیں کرنے لگا کہ میرے ہاتھ کو اس ہستی نے کاٹا جو علی ابن ابی طالب ہے، جو امیر المؤمنین ہے، جو زوج البطول ہے، جو ابو الحسن والحسین ہے، تعریفیں کرتے جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ انہوں نے تیرے ہاتھ کو کاٹ دیا، تو تعریفیں کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاتھ کاٹا ہے چونکہ میں نے چوری کی ہے، یہ حق کے خدا تھا جو علی نے مجھ پہ جاری کیا ہے، میرے حق میں یہ علی کا فیصلہ نہیں تھا، یہ خدا کا فیصلہ ہے جو دست علی پہ جاری ہوا ہے۔ ابن الاوجاع نے اس کو پکڑا اور لے کر کے مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ یا علی آپ نے اس کے ہاتھ کو کاٹا ہے، یہ آپ کی تعریفیں کرتا جا رہا ہے۔ مولا علی نے امام حسن کو ارشاد فرمایا، حسن یہ میری ابا اس کے ہاتھ پہ رکھو اور اس کی انگلیوں کو اس کی جگہ پہ لگا دو۔ جب امام حسن نے قرار دیا اور مولا علی نے یہ الفاظ ادا کیے کہ خدا بندہ اس کی انگلیوں کو اپنی جگہ پہ ثابت قرار دے دے، تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عبائے علی میں بھی وہ لباس جو جسد علی سے مس ہوا ہے اس میں بھی یہ اثر ہے کہ وہ مشکل کشا بن سکتا ہے۔
مولا امیر خدا کے راہ میں کان لا یخاف فی اللہ، دوست دشمن نے یہ بات کہی ہے، کان لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم، خدا کے راہ میں کبھی کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرا کرتے تھے۔ حد جاری کرنی ہے، جب حکم خدا ہے تو حد جاری کرنی ہے۔ اور نجاشی والا مشہور واقعہ ہے، آپ نے یقیناً سنا ہوگا، یمن کا شاعر، بہت بڑے قبیلے کا فرد تھا، اور یمن والوں نے جنگ صفین میں ساتھ دیا آپ کا۔ اس نجاشی نے تو بڑا کمال کیا تھا جنگ صفین میں، شعر پڑھتا تھا، مولا علی کے سپاہیوں کے دلوں کی ڈھارس بنایا کرتا تھا، جنگ میں بڑھ چڑھ کے ایسے محاذ جنگ کے اوپر کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، شعر پڑھ رہا ہے، مولا علی کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اس سے ایک غلطی ہو گئی، ماہ رمضان کی پہلی جمعے کا دن تھا، جمعہ کے لیے جا رہا تھا مولا کے پیچھے پڑھنے کے لیے، راستے میں ایک شاعر ابو سماک کا گھر پڑتا ہے، اس نے دیکھا کہ نجاشی جا رہا ہے، اس نے کہا نجاشی میرے گھر میں تھوڑا بندوبست ہے شراب شروب کا، آئے نا تھوڑی دیر یہ کر لیں شغل اور پھر چلے جانا۔ خیر اس نے گمراہ کر لیا، نجاشی چلا گیا اندر، روزہ بھی توڑا، کھایا پیا، اور پھر اس کے بعد شور شرابہ شروع کر دی۔ ادھر خبر پہنچی مسجد میں، پوچھا گیا، کہا گیا یا امیر المومنین یہ ابی سماک کے گھر میں نجاشی بھی ہے اور وہ بھی ہے، یہ شور کر رہے ہیں شراب پی کر کے۔ مولا علی نے لوگوں کو بھیجا، جاؤ پکڑ کر کے لے آؤ۔ اتفاق سے ابی سماک بھاگ گیا اور نجاشی پکڑا گیا، لے آئے مولا علی کے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ نجاشی پہ حد شراب جاری ہوگی، اس نے شراب پیا ہے لہذا اس پہ یہ حد جاری ہوگی۔ لوگ سفارشیں لے کر آ رہے ہیں، یا امیر المومنین یہ بہت بڑا بندہ ہے، یہ بڑا نقصان ہو جائے گا، آپ کا بڑا چاہنے والا تھا، یہ بڑا اس نے جنگ صفین میں داد شجاعتیں دی ہوئی ہیں، مولا حد جاری نہ کریے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، صرف اس لیے کہ یہ بندہ بڑا ہے میں حد علی چھوڑ نہیں سکتا ہوں حد خدا کو، صرف اس لیے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے میں چھوڑ دوں خدا کی حد کو، اس کے بارے میں حکم خدا کو معطل کر دوں صرف اس لیے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا، میں حد خدا جاری کروں گا۔ اعلان کر دیا کہ فلاں دن نجاشی کو کوڑے مارے جائیں، سب لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ او رش پڑ گیا، نجاشی کوئی چھوٹا بندہ نہیں تھا، کوڑے مارے گا۔ شراب کی حد جاری کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اسے 25 کوڑے اور مارو۔ عرض کیا مولا یہ 25 کوڑے کس لیے؟ کہا جو تم نے ماہ رمضان کی توہین کی ہے یہ اس کے کوڑے لگے۔ نجاشی کو اس کے چچا کا بیٹا تھا طارق نہدی، اس نے کہا کہ چلو بھاگ چلتے ہیں، علی کے پاس رہنے کا کیا فائدہ، وہ قدر و قیمت تو تیری بن ہی نہ سکی جو تیرا حق بنتا تھا، لہذا چلو شام بھاگ چلتے ہیں۔ گئے شام کی طرف چلے گئے، وہاں جب اطلاع پہنچی نہ کہ نجاشی علی کو چھوڑ کر کے معاویہ کی طرف آ رہا ہے، اس نے اعلان کر دیا فلاں دن سب سرداروں کو کہ آ جاؤ دعوت ہے، نجاشی آ رہا ہے۔ سردار جمع ہو گئے، بہت بڑا حال تھا، بھرا ہوا ہے، کھانا لگا ہوا ہے۔ نجاشی پہنچا، طارق نہدی پہنچا، جب بیٹھ گئے دسترخوان کے اوپر تو حاکم شام نے مولا علی کے حق میں گستاخی کرنا شروع کی۔ جب وہ بولا نا تو نجاشی خاموش نہ رہ سکا، کہتا ہے او حاکم شام خاموش ہو جاؤ، میں بھاگا ہوں عدل علی سے، محبت علی سے نہیں بھاگا ہوں۔ یا علی یا علی، محبت علی تو ہماری فطرت میں موجود ہے، میں نے علی کی محبت کو نہیں چھوڑا، وہ عدل علی تھا جو میں برداشت نہیں کر سکا۔ علی کا عدل اس طرح سے تھا، کان اللہ یخاف فی اللہ لومۃ لائم، راہ خدا میں کوئی بھی ہو حق سے ایک ذرہ برابر بھی علی پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب کوئی خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر کے توبہ کرتا ہے علی اسے معاف کر دیتے، اس لیے معاف نہیں کرتے ہو کہ تم علی کے چاہنے والے ہو، لیکن جس وقت خدا کے حضور میں کوئی گڑ گڑاتا علی معاف کر دیتے۔ ایک شخص کو پکڑ کے لایا گیا، پیش کیا گیا، یا علی اس نے یہ برائی کی ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا 3 سزائیں خدا نے تیرے لیے قرار دی ہیں، یا تمہیں آگ سے جلایا جائے، یا دیوار کو تمہارے اوپر گرایا جائے، یا تلوار سے تمہارے گلے کو کاٹا جائے، کون سی سزا پسند کرتے ہو اپنے لیے؟ اس نے سوال کیا یا امیر المؤمنین ان میں سے سخت سزا کون سی ہے؟ فرمایا آگ سے جلانا سب سے سخت ہے۔
اس نے کہا یا علی میں اپنے لیے آگ کا انتخاب کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے گناہ کیا ہے، خدا مجھے معاف کر دے، میں سخت سزا لینے پہ آمادہ ہوں، گناہ گار کو اس طرح سے سزا ملنی چاہیے۔ حضرت امیر نے کمبر کو فرمایا جاؤ کمبر لکڑیاں لے آؤ، اکٹھی کرو، آگ جلاؤ، اسے سزا دینی ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ مولا اجازت ہے میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ فرمایا پڑھو۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا ہے، خدا سے عرض کرتا ہے اللہم انی اتیتک عاصیا واتیت الی ولیک تائبا واخترت لی الاحتراق۔ خدا بندہ میں نے تیری نافرمانی کی، گناہ کیا، تیرے ولی کے پاس آیا ہوں تاکہ مجھے سزا دے۔ خدا بندہ میں نے اپنے لیے آگ کی سزا کا انتخاب کیا ہے، خدایا مجھے معاف کر دینا۔ جب یہ کہا نا تو علی رونے لگے، لوگ جو بیٹھے تھے وہ بھی سب رونے لگے۔ مولا علی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اذهب قد غفر اللہ لک، جاؤ خدا نے تمہیں معاف کر دیا ہے، جاؤ خدا نے تمہیں معاف کر دیا۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا یا علی اتلت حد اللہ، آپ نے حد خدا معطل کر دی، اس پہ حد خدا جاری نہیں کی۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اذا کان شخص امام حق لہو ذالک، اگر کوئی امام حق ہے تو خدا نے اسے یہ حق عطا کیا ہے، جسے چاہتا ہے معاف کر سکتا ہے۔ علی وہ ہستی تھی کہ پیغمبر اکرم نے جس کو اپنی جان کہا، خداوند عظیم نے جس کو جان پیغمبر قرار دیا، فرمایا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ کنت وعلی نورا واحدا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم ب14 سنۃ، اور میں اور علی ایک نور تھے خدا کے حضور میں آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے۔ میں اور علی اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں، شب معراج کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب شب معراج گیا، یا علی میں جب گیا نا شب معراج کو تو رأیت اسمک مقرونا مع اسمی فی 4 مواطن، علی میں نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ 4 جگہوں پہ اکٹھا لکھا ہوا دیکھا ہے۔ فآنست بالنظر الیہ، علی مجھے وہ بڑا اچھا لگا جب میں نے دیکھا۔ شب معراج 4 جگہوں پہ میں نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا ہوا دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ علی پوچھا مولا کہاں کہاں پہ؟ فرمایا پہلے جب میں پہنچا نا مسجد اقصیٰ میں، فرأیت والا صخرت، صخرہ مسجد اقصیٰ کی چٹان ہے پتھر کی، وہاں پہ میں نے قلم قدرت سے ہی لکھا ہوا دیکھا ہے لا الہ الا اللہ الا انا وحدی، معبود نہیں ہے سوائے میرے، محمد رسولی وایدتہ بوزیرہ ونصرتہ بوزیرہ، کہ میں اکیلا خداوند ہوں، کوئی میرا شریک نہیں ہے، محمد میرا رسول ہے، اور میں نے محمد کی تائید کی ہے اس کے وزیر کے ذریعہ سے، اور میں نے محمد کی مدد کی ہے اس کے وزیر کے ذریعہ سے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل ومن وزیری، یہ میرا وزیر کون ہے؟ فرمایا علی ابن ابی طالب یا رسول اللہ، یہ آپ کا وزیر علی ہے۔ اس کے بعد جب سواری بلند ہوئی اور بلغت السدرۃ المنتہا، اور میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا تو میں نے سدرۃ المنتہا پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا انا وحدی و محمد صفوتی و ایدتہ بوزیرہ و نصرتہ بوزیرہ، کہ میں اکیلا خداوند ہوں، کوئی میرا شریک نہیں ہے، محمد میرا صفوہ ہے جس کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور میں نے محمد کی تائید کی ہے، میں نے محمد کی مدد کی ہے اس کے وزیر کے ذریعہ سے۔ نصرتہ، خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، تائید بھی میں نے کی، مدد بھی محمد کی میں نے کی ہے۔ کس ذریعہ سے کی ہے؟ بے وزیر ہی، محمد کے وزیر کے ذریعے سے۔ یہاں پہ بھی جبرائیل ساتھ تھے، پوچھا جبرائیل ومن وزیری، میرا وزیر کون ہے؟ فرمایا علی ابن ابی طالب یا رسول اللہ۔ پھر فرماتے ہیں فلما جاوزت السدرۃ، جب میں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا
اور عرش الہی کے سامنے پہنچا، فرأیت علی قوائمہ مکتوبا، میں نے عرش الہی کے پائے پہ اور ستون پہ یہ لکھا ہوا دیکھا ہے، لا الہ الا انا وحدی محمد حبیبی، محمد میرا حبیب ہے، ایدتہ بوزیرہ ونصرتہ بوزیرہ، میں نے اس کی مدد کی وزیر اور میں نے اس کی تائید کی اس کے وزیر کے ذریعے سے۔ یہاں جبرائیل نہیں تھا نا ساتھ، لہٰذا اگلے جملے نہیں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے باطن عرش الہی پہ بھی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ میں نے محمد میرا حبیب ہے، میرا منتخب ہے، میرا محبوب ہے، اور میں نے اس کی مدد کی ہے اس کے وزیر کے ذریعے سے، میں نے اس کی تائید کی ہے اس کے وزیر کے ذریعے سے۔ علی کی پوری زندگی گزری ہے تو محمد کی نصرت میں گزری ہے۔ کوئی کیسے علی کے برابر ہو سکتا ہے جو محمد کی مدد کرنے والا ہے اور جو محمد کو تنہا چھوڑنے والا ہے؟ یا علی یا علی۔ پیغمبر تو علی کو لوریاں بھی یہی سنایا کرتے تھے، لہذا جب متولد ہوتے ہیں پیغمبر نے بی بی پاک کو فرمایا، بی بی فاطمہ بنت اسد کو، اجعل مہدہ قرب فراشی، علی کے گہوارے کو میرے بستر کے پاس لگایا کرو۔ مولا علی خود بیان کرتے ہیں کہ میری ماں میرا گہوارہ پیغمبر کے بستر کے پاس لگایا کرتی تھی، پیغمبر راتوں کو اٹھ اٹھ کر مجھے لوریاں سنایا کرتے تھے، یہ کہتے تھے یا علی انت وصیی و خلیفتی و وزیری و ناصری و کافی و زوج و کریمتی و ابو ذریتی، علی تو میرا ناصر بھی ہے، میری پناہ گاہ بھی ہے، میری بیٹی کا شوہر بھی ہے، میری اولاد کا باپ بھی ہے۔ یا علی یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ بچے مہد میں ہیں، گہوارے میں ہیں، اور پیغمبر یہ فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے علی کی خلقت ہی خدا نے اس لیے کی تھی کہ پیغمبر کا ناصر و مددگار ہوگا۔ جناب حضرت عمر فرماتے ہیں لولا علی لما قام عمود الاسلام، اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کا خیمہ کبھی بھی بپا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تلوار علی تھی جس کی وجہ سے اسلام قائم ہوا اور اسلام نے طاقت پکڑی اور اسلام نوجوان ہوا۔ کس وجہ سے؟ یہ تلوار علی تھی۔ جس وقت عامر بن عبد ود کو مارا تھا نا مولا عامر نے، پیغمبر اکرم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جنگ کے بعد، اسی جنگ کے بارے میں قرآن میں خدا فرماتا ہے کف اللہ المؤمنین القتال، خدا نے مؤمنین کے کندھوں سے یہ ذمہ داری اٹھا کر اپنے اوپر لے لی ہے کہ جنگ ہم کریں گے۔ آؤ نا مسلمانوں بتاؤ کہ کس نے یہ جنگ جیتی اور کس نے عمرو کو مارا تھا؟ خدا کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے جنگ کرنا۔ کف اللہ المؤمنین القتال، خدا کفایت کر گیا مؤمنین کو جنگ کے حوالے سے۔ علی نے جب عمرو بن عبد ود کو مارا تھا تو پیغمبر یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الیوم، آج کے دن سے لے کر ہمیشہ تک کے لیے، نغزوہم ولا یغزونا، ہم کافروں سے جنگ کریں گے، یہ کبھی ہم سے جنگ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے کہ آج علی نے کفر کی کمر توڑ دی ہے۔ لَضَرْبَةُ عَلِيًّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ، آج کہا جاتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کر علماء یہ کہتے ہیں کہ علی سے فلاں فلاں افضل ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ پیغمبر کی توہین کرتے ہیں، یہ رسالت کی توہین کرتے ہیں، چونکہ علی وہ ہے جس کی پرورش پہلے دن سے پیغمبر نے سنبھالی ہے۔ کیا کمی رہ گئی تھی پر تربیت پیغمبر میں کہ علی سے وہ لوگ افضل ہو گئے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا آدھی زندگی کے بعد۔ یہ تاریخ ہے، ہم کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، اور واضح ہے کہ کسی نے کہا بھی نہیں ہے کہ ان کی تربیت یا ان کو جو گود میسر تھی وہ بڑی پاکیزہ گودیں تھیں، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اصحاب سارے کے سارے جو بھی اسلام لے کے آئے ہیں وہ آدھی عمروں کے بعد اسلام لے کے آئے ہیں۔ اہل بیت وہ ہیں جن کی تربیت سب کی پیغمبر نے خود کی ہے، پہلی غذا بھی ملی
تو لعاب دہنے پیغمبر ملا تھا، پہلی نظر بھی پڑی تو چہرہ پیغمبر پہ پڑا تھا، نام بھی ملا تو خدا نے عطا کیا تھا، اور پھر زندگی کے ہر قدم پہ پیغمبر کی گود موجود ہے، دست پیغمبر موجود ہے۔ مولا علی تو خود بیان کر رہے ہیں کہ میرا بچپن کیسا تھا، وہ تو نہج البلاغہ میں علی نے بیان کر دیا۔ آپ بھی اگر کہتے ہیں فلاں فلاں افضل ہے تو ان کا بچپن آپ بیان کر دیں، علی کا بچپن ہم بیان کر دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ممکن ہے وہ کہیں کہ وہ ان کے اختیار میں تھوڑی تھا، پیدا کہاں پہ ہونا ہے، وہ تو پیدا ہونے والے کے اختیار میں نہیں ہے، وہ جہاں پہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم بعد میں جنگوں میں شجاعت دکھانا تو اپنے اختیار میں تھا نا۔ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں علی نے کیسے جنگیں لڑیں، آپ ہمیں بیان کریں کہ انہوں نے جنگیں کیسے لڑی۔ ہم تو بیان کریں گے کہ عمرو بن عبد ود پاس آ کر کے کہہ رہا تھا کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے، خندق کے اندر آ گیا تھا، پاس کھڑے ہو کر اس طرح سے کھڑے ہو کر للکار رہا ہے بار بار، تم کہتے ہو تم مارے جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، مجھے مارو گے تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے۔ سب خاموش بیٹھے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں کون اس کے مقابل میں جائے گا؟ مولا علی کھڑے ہوتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، پھر 3 مرتبہ جب حضور نے کہا کوئی کھڑا نہیں ہوا، علی کھڑے ہوتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا یا علی انہ لعمر، علی یہ عمرو بن عبد ود ہے۔ عرض کیا انا علی ابن ابی طالب، اگر وہ عمرو ہے تو یا رسول اللہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اور ابن ابی الحدید نقل کرتے ہیں کہ یہ کسی نے سوال کیا کہ علی افضل ہیں یا فلاں افضل ہے، تو میں نے کہا خدا کے بندو کیسے بات کر رہے ہو، کیسا سوال کر رہے ہو؟ علی وہ ہے جس کی ایک ضربت کو رسول کہہ رہے ہیں لَضَرْبَتُ عَلِيًّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ۔ تم ایک بندے کی بات کرتے ہو علی اس سے افضل ہے یا نہیں، علی کی ایک ضربت ساری مخلوق خدا سے افضل ہے۔ خداوند عظیم نے اس کی عظمت، یہی وجہ ہے کہ ہم ظاہر علی کو پہچانتے ہیں، امیر المؤمنین کا ظاہر دیکھتے ہیں، ورنہ عظمت علی جو ہیں وہ باطن علی میں ہیں، اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ظاہری طور پر ہم نے شجاعت علی دیکھی ہے، علم علی دیکھا ہے، عبادت علی کو دیکھا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اس جیسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہو، لیکن اگر وہ عظمتیں جو باطن علی میں پائی جاتی ہیں اس کا اگر کسی کو احساس و ادراک ہو جائے تو پھر کبھی کوئی یہ بات نہیں کر سکتا کہ فلاں افضل ہے یا علی افضل ہے۔ جب یہ سوال کیا گیا کہ یا علی آپ نے دروازہ خیبر کو کس طرح اکھیڑا تھا، ایک ہاتھ سے، تاریخ طبری کے یہ لفظ ہے فَتَتَرَّسَ بِيَدِهِ، علی نے دروازہ خیبر کو اکھیڑا، ہاتھ میں پکڑا اور ڈھال بنا کر کے قلعہ کے اندر داخل ہو گئے ایسے ہی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر کے ایسے پیچھے پھینکا، 70 قدم دور جا کر کے گرا۔ 40 افراد نے اصحاب میں سے کوشش کی دروازے کو ہلانے کی، نہیں ہلا سکے، پتھر کی چٹان تھا پورا، نہیں ہلا سکے۔ سوال کیا گیا یا علی یہ اتنا بھاری دروازہ آپ نے اکھیڑا کیسے تھا؟ فرماتے ہیں ما قالاتہ بقوت جسمانیہ ولا حرکت غذائیہ بل بقوت ربانیہ ونفس بنور ربہا مضیہ۔ علی نے دروازہ خیبر کو جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا ہے بلکہ ربانی قوت جو خدا نے عطا کی ہے اور اس روح علی سے اکھاڑا ہے جو اپنے رب کے نور سے روشن ہے۔ وَنَفْسٍ بِنُورِ رَبِّهَا مُضِيَّةٍ۔ شیخ صدوق کمالی میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ یہ وہ نفس ہے، یہ روح علی ہے جو نور رب سے روشن تھی۔ اس کا ادراک کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ روح کتنی عظیم تھی جو جسم علی میں موجود تھی۔ اس عظمت کا احساس صرف اور صرف آپ کی اولاد کو تھا، وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ امام معصوم تھے، وہ مقام علی کو سمجھتے تھے۔ چھٹے امام نے اس لیے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا
ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ، مجھے علی کا بیٹا ہونے کی بنسبت جو میرے دل میں ولایت علی پائی جاتی ہے وہ زیادہ محبوب ہے۔ ہمیں شکر خدا ادا کرنا چاہیے کہ خداوند عظیم نے ہمیں محب علی بنایا ہے۔ خداوندہ تجھے واسطہ ہے اپنی پاک ذات کا، ہمارے دلوں میں محبت علی میں اضافہ فرما، معرفت علی میں اضافہ فرما۔ خداوندہ شفاعت علی ہمیں نصیب فرما۔ خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد انقلاب اسلامی ایران کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما، رہبر معظم انقلاب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ جو بیمار ہیں اس بیماری میں بار الہ کرونا میں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، اور اس بیماری سے پاکستان وطن عزیز کو بچا۔ ایران میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، بے فضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔